جو گوڈاؤن ہے یا جو جہاں پر انہوں نے سیل کی گندم وہاں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو اس کا حق ہے اگر وہ نہیں بیچنا چاہ رہا, اس کو کم ریٹ مل رہے ہیں, وہ بعد میں بیچنا چاہ رہا ہے, تو ان کی گندم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ دیکھیے گندم کا جو شارٹ فال ہے وہ کاشتکاروں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ شارٹ فال جو ہے اس وقت ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے ہے, اور یہ کارروائی قانون کے مطابق ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کی جائے گی. جیسے شاہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی ابتدا میں بتایا تھا کہ سندھ نے اپنا پروڈکشن ٹارگٹ کو بھی اچیو کیا اور اپنے پروکیورمنٹ ٹارگٹ کو بھی اچیو کیا. تو ہم تو وہ تمام چیزیں کر چکے ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت تھی اپنی عوام کو گندم پرووائڈ کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے صوبے کے اندر وہ شارٹیج نہ ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق کی نااہلی, باقی صوبوں کی جو نااہلی ہے اس کو آپ سندھ کی عوام کے اوپر مسلط کریں. یہ کر کے آپ کیا سکتے ہیں؟ وفاقی حکومت اگر اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی تو کیا سندھ حکومت گندم ریلیز کر دے گی, یا پھر آپ جو ہے سخت نہیں کرے, کیا کرے؟ کیا اسی میں چیز ایڈ کرنا ہے سپٹمبر میں ریلیز کرنے میں اور ابھی ریلیز کرنے میں کیا نقصان ہے؟ مطلب ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کرنا ہوا بعد میں بھی کر لے گا, اسمگلنگ کرنی ہوگی بعد میں ہو جائے گی, تو پہلے اور بعد میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہے, جہاں اس کی پروونشل گورنمنٹس مانے وہ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی اس بات سے متفق ہوں اور ہم ان کی یہ بات مانیں, وہ ضروری نہیں ہے. جو آپ نے کہا کہ سپٹمبر اس کے, دیکھیں یہ ایک میکینزم ہوتا ہے. گورنمنٹ کیوں آتی ہے اس کی پروکیورمنٹ میں, جو ویٹ یا گندم اترتی ہے اس کے لیے اس لیے آتی ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ بیلنس رہیں. اور کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اور یہاں پہ پرائسز بہت کم ہوتی تھیں, اور کاشتکاروں کو ایک قسم کا انسینٹو دینے کے لیے یہ پرائز رکھی جاتی تھی تاکہ وہ گندم کو بوئیں اور اس کی کاشت اچھی ہو. آپ کے علم میں ہوگا, آپ میں بہت ساروں کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت شارٹیج ہو گئی تھی گندم کی, اور ایکسپورٹ کی جاتی تھی, اور پھر امپورٹ کی جاتی تھی باہر سے, اور پھر وہ اس کو کوٹا ٹائپ دیا جاتا تھا, اور بڑا ایک بحران سا پیدا ہو گیا تھا, اور بڑا لمبا عرصہ چلا. مجھے یاد ہے میں ناظم تھا تو اس کا مکمل طور پر ہر جگہ پر اسٹال لگائے گئے, دیگر چیزیں لگائی گئی. بعد میں کیا ہوا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس کا ریٹ گندم کا بڑھایا, جس کی وجہ سے کاشتکاروں کو, زمینداروں کو انسینٹو نظر آیا, اور انہوں نے اس کی بجائی زیادہ کی, کاشت زیادہ کی, تو بمپر جو ہے کراپ جو ہے وہ آنے لگی, جس کی وجہ سے بہت اچھا اثر ہوا پوری ہماری جو اکنامی ہے, کیونکہ ہم ایگرو بیس کنٹری ہیں. وہ سسٹم بنایا جاتا تھا کہ جو, کیونکہ فصل یہ مارچ میں اپریل میں آ جاتی تھی مارکیٹ میں لوگوں کے پاس, اور جو ملر ہیں وہ بھی خریدتے تھے, بلکہ کئی دفعہ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے کم قیمت پر ان کو ملتی تھی, اور وہ ایک صحیح پرائس آتی تھی. بعد میں ان کو جب یہ اپنی جو انہوں نے خریدی ہوئی گندم ہے وہ ختم ہو جاتی تھی یا کم ان کے پاس رہ جاتی تھی, تو پھر وہ قیمتیں جب بڑھنے لگتی تھیں تو پروونشل گورنمنٹس ان کو کوٹا کے لحاظ سے ہر فلور مل کو اس سبسڈی کے ریٹ پر یہ دی جاتی تھی. اور پھر وہ کیونکہ آٹے کی پرائس جو ہے وہ کم ہو, ہمارا بیسک گورنمنٹ کے دو پوائنٹ ہیں. ایک کہ کاشتکاروں کو انسینٹو ملے اور وہ ان کو فائدہ ہو, دوسرا آٹا جو ہے اس کی قیمت کم ہو اور عام لوگوں کو وہ دستیاب بھی ہو اور ارزاں قیمت پر ان کو ملے. تو یہ دو ان کے میکینزم. جی میں جی ایک بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا, میں اس کا تھوڑا آسان جواب دینا چاہوں گا. آپ کو تنخواہ ملتی ہے مہینے کی, وہ تنخواہ آپ چاہیں تو خرچ تو کرنی ہے تو ایک دن میں بھی خرچ کر سکتے ہیں یا اس کو 30 روز چلا سکتے ہیں. آپ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ 30 روز چلائیں اس کو, تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی دقت نہ ہو, اور کچھ پیسہ سیو کریں تاکہ آئندہ آنے والے ماہ میں آپ کو دقت نہ ہو. اگر سرکاری گندم سب کی سب اس وقت ریلیز کر دی آپ نے, تو آپ اپنی ساری تنخواہ جو ہے وہ مارکیٹ میں دے دیں گے, اور وہ جو منافع خور بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ ہولڈ کر کے بیٹھے گا. تو میں سمجھتا ہوں ہر ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور اس لیے تاریخی اعتبار سے جیسا شاہ صاحب کہہ رہے تھے
کہ آپ گندم کی ریلیز سپٹمبر سے سٹارٹ کرتے تھے اور سپٹمبر ٹو مارچ یہ جو 7 ماہ ہوتے تھے اس کے اندر وقتاً فوقتاً اپنی گندم ریلیز کرتے تھے تاکہ مارکیٹ کو آپ سٹیبلائز رکھ سکیں. تو اگر ساری گندم کو ابھی ریلیز کر دیا جائے گا تو آئندہ آنے والے ماہ میں بہت بڑا ایک بحران ہوگا, اور اس بحران کا فائدہ آپ کو پتہ ہے وہ کوئی حکومت نہیں اٹھائے گی, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت نہیں اٹھائے گی. وہ جو فائدہ ہوگا وہ لوگ اٹھائیں گے جن کے پاس وہ گندم موجود ہوگی. جی हिकिड़ो मिसाल ॾींदा न सॼी राति आखाणी ॿुधई पोइ सुबुह जो पुछे तो माई हुई या मर्द हो. तो कहने का मकसद है आपको पूरा बताया गया कि पूरे मुल्क में कुछ शॉर्टेज ज़रूर होगी पूरे साल की जो भी हमारी ज़रूरत है उसके तहत. तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्स और फिगर को सामने रखकर की जाती हैं ताकि पूरा साल जो है लोगों को आटा मिले और सस्ता मिले. तो ये इस वजह से है कि जी जी सुप्रीम कोर्ट आजकल बड़े अहम फैसले कर रही है, यकसा पॉलिसी पर गौर दे रही है. कोविड का मसला हो या निसाब तालीम का मसला हो, अब गंदम पर आप अकेले क्यों पॉलिसी बना रहे हैं? आप तो फिर गलत होंगे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से. यकसा पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? वफाक जो है वो बेचना चाहते हैं. देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर वफाक की पॉलिसी बेहतर हो तो हम ज़रूर उसके पाबंद हैं, और अगर हम उस पर अमल ना करें तो सुप्रीम कोर्ट सर आँखों पे उनके जो अहकामात होंगे मिन और अन उस पर अमल करेंगे. उसमें तो कोई दो राय नहीं है. लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि इस वक्त तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है. हम तो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट किसको फ़ायदा देना चाह रही है. वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मुनाफा खोर हैं, जब हम क्रैक डाउन यहाँ पे कर सकते हैं तो वो वहाँ पे क्यों नहीं करते. गंदम तो बहुत है, ये इस वक्त भी गंदम शॉर्ट तो नहीं हुई, ये तो नहीं हुआ. ठीक है, उन्होंने अपना जो उनका टारगेट था वो पूरा नहीं किया, लेकिन 90% तो उन्होंने टारगेट पूरा किया ना. और वो जो प्रोडक्शन है उसमें भी कुछ परसेंटेज कम है ना. ये ऐसा तो नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई कहत आ गया, कोई ये ऐसे ही कोई आफत आ गई कि फसल ही नहीं हुआ. वो तो अपनी जगह मौजूद है. इशू इस पे आ रहा है कि लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर दी, मुनाफा खोर जो हैं उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है, इस वजह से ये इशू आ रहा है. और जो उनके एडवाइज़र हैं, जो इनको मशवरे देते हैं इस तरह के, आपके इल्म में है कि इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बहुत सारे एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट और दीगर लोग रेंटेड हैं, जो दोहरी शहरियत उनके पास है. उनके पास दूसरे मुल्कों से वो वफादारियों के हल्फ उन्होंने उठाए हुए हैं और वो इनको यहाँ पे लाया गया है. तो ये वाज़े है कि एक तो ये ख़ुद सिलेक्टेड हुकूमत है, और फिर इनके जो सलाहकार जिनके मशवरे पे ये हुकूमत चल रही है वो रेंटेड है. और जब ये सारा सिलसिला, ये पानी का बुलबुला बैठेगा और जो इनकी नाअहली की वजह से जो कुछ हो रहा है, और जब इन्होंने बोरिया बिस्तरा साफ़ करके यहाँ से जाएंगे तो ये सब लोग वापस चले जाएंगे. ये तो किसी को जवाबदेह नहीं है. कोई इलेक्टेड तो आया नहीं इनमें से, कुछ सिलेक्ट हुए हैं और बाकी इनके रेंटेड हैं. तो ये इस तरह की पॉलिसीज़ लाएंगे जो मईशत के लिए, मुल्क के लिए बहुत ही, जिनके असर जो हैं वो बड़े ख़राब आएंगे आइंदा. जी जी, बैक बेंचर इतना पीछे है. किस पे? देखिए, हमने अगर सूबे पूरे पाकिस्तान जो है हमारा है, लेकिन ये बड़ी शवाहिद भी हैं इसके कि यहाँ से जो गंदम जा रही है वो स्मगल हो रही है. स्मगल किसी सूबे में नहीं, दूसरे मुल्क में जा रही है. तो उसकी वजह से हम ये पाबंदी भी लगा रहे हैं और उसको मुकम्मल तौर पर मॉनिटर भी कर रहे हैं. असासों की बात हो रही है और असासे जाहिर करने की बात हो रही है. तो एक असासे जिस तरह से सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी अब तक टैक्स रिटर्न नहीं बन सका और सब कुछ नहीं हो सका, तो क्या कहना चाहेंगे उन
جی بالکل 35 لاکھ کی پراڈو میں تو نہیں، لیکن آپ میں سے بہت ساروں نے آفر کر چکے ہیں اس طرح کی پراڈو کے لیے. لیکن دیکھیں جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے نا اور رینٹڈ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ آتا ہے. آپ نے جو ذکر کیا دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب کپتان صاحب وہ اپوزیشن میں اتنی باتیں کر چکے ہیں اور جس کے سارے کلپ جو ہیں ویڈیو کلپ کہہ لیں یا جو بھی وہ آپ کے پاس موجود ہیں وہ ریکارڈ کا ایک حصہ ہے. تو جن جن باتوں پہ وہ کہہ چکے ہیں یہ جو دوہری شہرت پہ بھی شہریت پہ بھی ان کا ہے ویو پوائنٹ آف ویو. پھر ایک اور نئی چیز جو ابھی وہ ٹی وی لائسنس دیکھ لیں آپ وہ بھی ان کا ایک کلپ چل رہا ہے کہ جس پہ کہتے ہیں جب وہ 35 روپے کا اس کا فی تھی تب وہ کہتے تھے کہ اربوں روپے جو ہیں اربوں روپے کا ڈھاکہ ہے. آج انہوں نے 100 روپے کر دی تو یہ کھربوں روپے کا ڈھاکہ جو ہے یہ پرائم منسٹر صاحب بتائیں کہ یہ کس کی جیب میں جائے گا. اللہ ماشاءاللہ ان کی ہر بات پہ ان کا آپ کو کلپ مل جائے گا. جو چیزیں اس وقت وہ بڑے شوق سے کر رہے ہیں اور پھر اب کیا کہا جائے ان باتوں پہ کہ کوئی بھی ایک چیز ان کی لے لیں. جب حکومت سے باہر تھے تو ان کو وہ عجیب و غریب نظر آتی تھی, اس میں کرپشن نظر آتی تھی, اس میں ملک دشمنی نظر آتی تھی. آج وہ ساری چیزیں ان کو بہت بہتر لگتی ہیں, اس میں حب الوطنی بھی جھلکتی ہے. اور یہ ہے وہ دو رخ ان کے, یہ وہ دو طرح کی پالیٹکس ہے. یہ منافقت کی پالیٹکس ہے کہ جب آپ باہر ہوں حکومت سے تو ایک بات کریں, جب آپ حکومت میں آئیں تو دوسری بات کریں. جی دیکھیں ہمارا بالکل واضح موقف ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. قانونی طور پر اگر کسی کے اوپر کیس ہیں تو وہ ظاہر کیے جائیں اور ہم اس کے لیے کہہ دیا ہے, اور جو بھی بات ہوگی قانون کے مطابق اس پر عمل ہوگا. اور مسنگ پرسن پہ آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین صاحب نے بھی موقف اپنا آپ کے سامنے واضح کیا تھا جب ان کی پریس کانفرنس تھی. گندم اسمگلنگ کی آپ نے بات کری, گندم اسمگلنگ میں کون ملوث ہے, کون لوگ گندم اسمگل کر رہے ہیں, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ لوگ کی طرف سے لیگل ایکشن کیا لیا جائے گا؟ دیکھیں گندم اسمگل جو ہو رہی ہے وہ بارڈر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کے پی میں اور بلوچستان میں. اگر سندھ کے جو بارڈر ہیں اگر وہاں سے ہو رہی ہو جو تھر پارکر کا اور دیگر جو ہمارے علاقے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم بالکل اس پر ایکشن لیتے. لیکن یہاں سے کوئی ایسا اسمگلنگ نہیں ہو رہی. یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے یہاں کے پی سے جو افغانستان کی سرحدیں ہیں یا پھر بلوچستان سے جو افغانستان کی سرحد ملتی ہے. یہ بتا دیجیے گا جی آپ نے بات کی کہ رینڈیڈ مشیران اور معاون کسوتی ہیں, تو ان کی کیا خوبی دیکھ کر ان کو رکھا جاتا ہے, اور آپ کے انداز میں کتنی تنخواہ ہوتی ہے, کیا کوئی خوبی دیکھ کر زیادہ تنخواہ بھی ہوتی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں یا جنہوں نے ان کو یہاں پہ اپوائنٹ کروایا ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہمیں تو وہ رینٹڈ لگتے ہیں, سلیکٹڈ لگتے ہیں, اور ان کی اس طرح کی پالیسیز سے جو بھگت رہے ہیں ہم سب, وہ ہمیں تو اس پر ہے اعتراض. دیکھیں اگر پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نوٹس چیف منسٹر سندھ نے لیا ہے تو اس لیے یہ آٹا اور سستا ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو.